عبادت باسعادت کا مہینہ ہے اور ماہ ربیع الاول شریف اس ماہ مقدس کی وہ تاریخ ہے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان کائنات بن کر رحمت کائنات بن کر اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت بن کر احسان عظمیٰ بن کر اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم اور اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں تورات، انجیل اور زبور اور دیگر آسمانی صحائف میں انبیاء کی اتباع، ان کے اعلیٰ و عرفہ مقام کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا اور ان امتوں کو اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی کہ آپ اپنے انبیاء کی احکامات کی پیروی کریں، ان کی اتباع کامل کریں، ان کو آپ محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور ان کے ساتھ آپ تعلق ایسا رکھیں جیسا ایک امتی اور ایک نبی کا ہے، اور نبی نبی ہوتا ہے، امتی امتی ہوتا ہے۔ تو لہذا اول کا آخر جتنے بھی نبی گزرے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی اتباع کا حکم ارشاد فرمایا، اور وہ نبی اپنی امت میں سب سے اعلیٰ رہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ نبی اپنی امت میں اعلیٰ نہ ہو۔ میری بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ نبی ہمیشہ اپنی امت میں اعلیٰ ہوتا ہے اور امتیوں کے مال و جان، عزت آبرو، اولاد اور ان کے جتنے بھی مفادات ہیں، نبی کی ذات اس سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ تو لہذا پچھلی امتوں میں بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے کہ جو مخلصین ہیں، جو صدقے دل سے انبیاء کی تعظیم کرتے رہے، ایمان کامل ایمان انبیاء پر لائے اور ان کے احکامات کی پیروی کی، انہوں نے ان انبیاء کی محبت اور وفا کا حق ادا کیا۔ لیکن یہاں اس قرآن حکیم میں جو ارشاد فرمایا گیا وہ حضور علیہ السلام کے پہلے تو فضائل بیان کیے۔ وہ نبی اگر امت نبی سے محبت کرتی تھی تو نبی بھی اپنی امتوں سے محبت کرتے تھے۔ یہ تو ظاہر ہے، سیدھی سی بات ہے کہ ہر جزاء احسان الا الاحسان، وہ تو میوچل انڈرسٹینڈنگ تھی، دونوں طرف سے محبت تھی۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، جیسی محبت کریم آقا علیہ السلام نے اپنی امت سے کی ہے، کسی نبی نے ایسی محبت کی ایسی محبت کسی نبی نے اپنی، جو محبت محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ساتھ فرمائی ہے۔ تو لہذا یہاں شروع کریں تو پھر ظاہر ہے جیسی محبت کریم آقا کو اپنی امت سے ہے، تو پھر امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے ویسی ہی تعلیم دی ہے کہ بھائی جیسی محبت میرے محبوب کو آپ سے ہے، آپ کے نبی کو آپ سے ہے، اے میرے نبی کی امت، ایسی محبت جیسی محبوب کو آپ سے ہے، جیسی اس آخری نبی کو آپ سے ہے، ایسی محبت ہی آپ بارگاہ رسالت کے لیے پیش کریں۔ آپ نے محبوب نبی سے ویسی محبت کریں۔ اگر نبی کی محبت ایسی ہے کہ کائنات میں اس کی مثال اور نظیر پہلے انبیاء میں نہیں ملتی کہ جیسا حضور نے اپنی امت سے محبت کی ہے، تو عزیزان گرامی قدر ایسی محبت اپنے نبی سے کریں۔ اے میرے نبی کے امتیوں، جیسی محبت کا کسی پہلی امت میں کوئی تصور اور کوئی خیال اور کوئی مثال نہ ملتی ہو، کیونکہ ہمارے نبی کی محبت ایسی ہے جو بے مثال ہے، تو امت کی محبت نبی سے ایسی ہونی چاہیے جو بے مثال ہو۔ اور اب بے مثال محبت کا ایک تذکرہ، نبی کی محبت کا تذکرہ امت کے ساتھ یہ بھی ہے
لقد جاءکم، ابھی غالباً آیا مبارکہ شاید قاری صاحب کے بعد تلاوت فرمائی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اب یہاں پہ تاکید کا اطلاق فرما کے فرمایا گیا لقد جاءکم، جا کا مطلب ہے آنا، تحقیق آپ کی طرف وہ رسول آیا ہے جو ہے تو آپ میں سے لیکن آپ جیسا نہیں ہے آپ میں سے لیکن آپ جیسا نہیں ہے تو منفرد ہے، بے مثال بے نظیر ہے، آپ سے اعلیٰ و عرفہ مقام اور رتبے کے لحاظ سے، اہمیت اور شان کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے۔ تو فرمایا یہ نبی وہ ہے جو رتبے اور مقام کے لحاظ سے تو اعلیٰ ہے ہی، لیکن اے ایمان والو اس نبی کا مقام یہ ہے کہ اس کی شان یہ ہے جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، یہ تو تمہیں جان سے بھی پیارا رکھتا ہے، یہ تو تمہیں پیارا جانتا ہے، یہ تو تجھ سے انتہا کا پیار کرتا ہے، کتنا پیار مختصر ہے، اس لیے آپ کی محبت قابل سخت ستائش ہے، لیکن میرا دھیان چونکہ اس گھڑی کی طرف ہے جو کسی کا ساتھ نہیں دیتی، تو لہذا گھڑی جو گھڑی ہے تو اس گھڑی سے فائدہ اٹھائیں۔ تو فرمایا لقد جاءکم، قوم جمع کی ضمیر ہے، یہ محبوب آپ کی طرف آیا ہے اور من انفسکم ہے بھی آپ میں سے، ظاہر ہے نبی کے لیے آپ جیسا ہونا شرط ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کبھی حیت کے شکل کے اعتبار سے ترتیب اور ترکیب کے ترکیب کے اعتبار سے آپ جیسا نہ ہو، ہاتھ ہوں گے، ناک ہوگا، کان ہوں گے، بال مبارک ہوں گے، شکم مبارک ہوگا، ران مبارک ہوگی، گھٹنا ہوگا، ٹخنا ہوگا، پاؤں ہوگا، ایڑی ہوگی، سب کچھ ہوگا، یہ آپ جیسے ہیں۔ نبی اگر ایسا نہیں ہے تو پھر نبی نہیں ہو سکتا، پھر تو وہ اگر کسی کی 5 انگلیاں ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو نارمل روٹین ہے، اگر کسی کی 6 ہوں تو پھر وہ جو آپ کا روٹین ہے، پھر اس کا مطلب ہے اس کو لوگ حیرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، یعنی کہنے کے مشہور ہوتا ہو بندہ جب 6 انگلیاں آ رہا ہے، یعنی کسی کا ہاتھ ہوتا ہے نارمل، کسی کا ہاتھ ہوتا ہے بڑا، مانے جاتا ہے رام میں پہلا میں ڈھیر کھا ہوگا، یعنی وہ تانا اور یعنی پنجابی میں مینا بن گیا۔ تو لہذا ہمارے نبی کی جو حیت ترکیبی ہے وہ انتہائی متناسب ہے، آپ کا چہرہ مبارک، آپ کی ایڑی مبارک، آپ کے ریش مبارک، آپ کا یعنی رنگ مبارک، ہاں جی، آپ کے اعضائے مبارکہ، آپ کی پیشانی، آپ کے کندھے، آپ کا سینہ، آپ کا شکل، یہ انفسکم کی دلیل ہے، من انفسکم آپ میں سے ہے، آپ جیسا ہے، دیکھنے میں روٹین میں ہے، لیکن اس کے اعضاء ہیں آپ جیسے، لیکن ہیں آپ جیسے نہیں، کیونکہ کسی نے ایسا آپ کو سمجھا نہیں، کیونکہ آپ اس جیسے ہیں نہیں، حیت کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے، ترکیب اور تقریر کے اعتبار سے وہ آپ جیسے ہیں، لیکن عزیزان محترم اس کے ایک ادنا سی مثال ہے، اگر ہمارے یہ کوئی گاؤں میں کوئی بزرگ ہیں سب سے بڑے یا گھر میں سب سے بڑے، والد ہوتا ہے، دادا ہوتا ہے، باپ سمجھ لیں چلے آسان لفظوں میں کہ باپ دیکھنے میں تو اس کے بھی 5 انگلیاں ہوتی ہیں، شکل بھی آپ ظاہر اولاد اس سے ملتی جلتی ہوتی ہے، تو اولاد کی شکل ماں باپ جیسی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے ماں باپ اعضاء کے اعتبار سے تو برابر ہوتے ہیں، لیکن رتبے کے اعتبار سے کہاں لکھا ہے کہ برابر ہے؟ کہیں دیکھا ہے برابر ہے؟ کس کتاب میں ہے؟ آپ مجھے کوئی کتاب شریعت کی اٹھا کے دکھائیں، امور فقہ کی اٹھا کے دکھائیں، اور قرآن حکیم کی کوئی تفاسیر میں سے آپ لے آئیں،
کوئی ترجمہ آپ لے آئیں، کوئی حدیث کی کوئی شکل ایسی دکھا دیں، کوئی صورت دکھائیں جس میں لکھا ہے کہ باپ کی داڑھی بھی تیرے جیسی ہے، کان بھی تیرے جیسے ہے، ناک بھی تیرے جیسا ہے، آنکھیں بھی تیری جیسی ہیں، قد بھی تیرے جیسا ہے، اور شکل و صورت بھی تیرے جیسی ہے، اور تو بالکل ویسا ہے جیسا تیرا باپ ہے، تو لہذا تیرا باپ تیرے جیسا ہے۔ میں نے تو کم از کم اس کائنات کی جتنی کتابیں پڑھی ہیں جو میری دسترس میں ہیں، جو انسانی تقاضوں کے مطابق، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کہیں ایسا لکھا ہو۔ ہاں یہ ضرور لکھا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم نے یہ دیکھا ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ تو میاں صاحب بھی کہتے ہیں کہ جو بات ہے وہ سر کا تاج محمد، ہم نے وہ تاج بنتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہم نے ماں کو بھی دیکھا وہ اعضاء کے اعتبار سے، ترکیب کے اعتبار سے تیری جیسی ہے، لیکن فرمایا کہ نہیں۔ تو حدیث تو یہی کہتی ہے، حدیث پاک میں تو یہی ارشاد ہوتا ہے ماں تیری ترکیب اور ترتیب کے اعتبار سے تیرے جیسی ہے، انسان ہے، انسانوں جیسی ہے، لیکن تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ جنت تحت اقدام امہات، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ماں باپ کا گستاخ ہونا، یہ گستاخی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہونا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، اب انفسکم کا مطلب ہے آگ میں سے، کیونکہ نبی کی شرط ہی جو ہے تو وہ انسان ہوگا۔ اگر جن ہوگا تو نبی نہیں ہو سکتا، اگر کوئی فرشتہ ہے تو نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ انسان ہے۔ کوئی انسان ہوگا تو کیسا ہوگا؟ انسان ایسا ہوگا کہ اس کی ترتیب اور ترکیب نارمل ہوگی، تاکہ کوئی اسے کچھ تذلیق اور توہین کا نشانہ نہ بنائے، کوئی اسے الٹے لفظ سے یاد نہ کرے۔ تو لہٰذا اس لیے عزیزان محترم، نبی کی ذات کے لیے یہ فرمایا گیا کہ من انفسکم، آپ میں سے، جس طرح آپ ہیں، آپ میں سے ہیں، لیکن فرمایا آپ میں سے ہیں لیکن آپ جیسے نہیں ہیں۔ تو کیا ہے؟ فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تو یہ کسی کے باپ تو نہیں ہے لیکن بمنزلہ باپ ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے لیے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، اب نبی کی بیویاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کی بیویاں اے ایمان والو آپ کی مائیں ہیں۔ تو جب نبی کی بیویاں آپ کی مائیں ہیں تو نبی بحیثیت نبی اور بحیثیت والی امت وہ آپ کے باپ تو نہیں ہیں لیکن باپ کے درجے پر ہے۔ ساری امت حضور کے لیے روحانی اولاد ہے، آپ کی امت ساری آپ کی روحانی اولاد ہے، اور آپ اس کے وارث ہیں، باقی ہیں، کاروبار ہیں اور مالک ہیں، اور جناب آپ اپنی امت کے اوپر اس طرح ہیں جس طرح بمنزلہ باپ ہوتا ہے۔ تو لہذا فرمایا یہ ہے، لیکن جیسی محبت باپ کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے ویسی محبت میرے آقا کو نہیں ہے، کیونکہ باپ تو ڈنڈی مارتا ہے، باپ تو اولاد کا حق کھاتا ہے، باپ تو اولاد کو برا بھی جانتا ہے، باپ تو اولاد کو آگ بھی کرتا ہے، لیکن یہ نبی اپنی اولاد کو آگ نہیں کرتا۔ عزیز علیہ، ماں اپنی اولاد کو کہتی ہے اگر مجھے پتا ہوتا کہ تو نے ایسا نکلنا ہے، تو ایسا ہوتا تو میں تیرا پیدا ہوتا ہی گلا گھونٹ دیتی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے۔ تو لہذا حضور ایسے ہیں، ایسے والدین کے مطلب مثل ہیں جو والدین دنیا میں ایسی مثال حضور کی قدر و قیمت کی، حضور کے عزیز رکھنے کی، پیارا جاننے کی، اپنی امت سے پیار کی، وہ کہیں بھی ہمیں مثال نہیں ملتی۔ جب اولاد بیٹا فوت ہوتا ہے تو باپ اپنے بیٹے کی قبر میں تو نہیں جاتا، کوئی ماں اپنی بیٹی کے قبر میں تو نہیں جاتی، چند دنوں کے بعد بھول جاتی ہے، جب کبھی یاد آیا تو دو آنسو بہائے، ٹھیک ہے، پھر اپنے کام کاج میں۔ لیکن ہمارے نبی تو ایسے نہیں ہیں، ہمارے نبی تو ماں سے بھی زیادہ محبت فرمانے والے ہیں، ہمارے نبی تو باپ سے بھی زیادہ محبت فرمانے والے ہیں۔ جہاں ماں باپ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں وہاں ہمارا نبی اپنی امت کی
دستگیری کے لیے، مدد فرمانے کے لیے، رحم فرمانے کے لیے، کرم فرمانے کے لیے اپنی امت کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ بتاؤ تو صحیح، دنیا میں کون آتا ہے جہاں والدین لوگوں کو چھوڑ جاتے ہیں، بیمار پڑے ہوتے ہیں اور لوگ اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں، وہاں ڈاکٹر نہیں پہنچتا، وہاں والدین نہیں آتے، وہاں اولاد مدد کے لیے نہیں آتی، لیکن نبی مدد کے لیے تشریف لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہزاروں مثالیں دیکھی، ہزاروں، اور وقت مختصر ہے، ہزاروں مثالیں ہیں۔ ابھی تو کل ہم علامہ شرف الدین بصیری کی بات کر رہے تھے۔ اب بصیری نے اپنے ماں کو یاد نہیں کیا، بصیری نے اپنے باپ کو یاد نہیں کیا، ہوا تو خالق تھا، چاہیے تھا ڈاکٹر کو یاد کرتے، والدین کو کرتے، کسی مددگار طبیب کو بلاتے، لیکن آج تو حضور کی بارگاہ میں تو سیدھا پڑا ہے۔ ابھی تو ہم شاہ ولی اللہ کے باپ کی بات بھی کر سکتے ہیں، شاہ ولی اللہ کے بادشاہ جناب کیا عبد الرحیم دہلوی علیہ رحمہ، ابھی تو وہ بیمار ہیں اور حضور کو یاد کر رہے ہیں، بیمار اسلام کو، اور حضور ان کی عیادت کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے جہاں یہ مثال ہے، اور ہم نے وہ بھی دیکھی ہے جو بارگاہ رسالت میں حیات ظاہری میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہودی کا بچہ ہے تو یہودی کا بچہ ہے، لیکن اٹھائیں سیرت کی کتابیں، احادیث کی کتابیں اٹھائیں، آج وہ حضور کی محبت میں ہو گیا گرفتار، آج حضور کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس کو ہو گئی حضور سے محبت۔ ابھی تو دائرہ اسلام میں آیا نہیں، ابھی تو مومن نہیں بنا، ابھی تو صرف رشتہ ہے وبار سلنا کا رحمت اللہ، رحمت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ ابھی تو دائرہ ایمان میں نہیں آیا، ابھی گھر گیا، پھر بیمار ہوا اور جس طرح مرگ پر پڑ گیا، تو حضور کی محبت اور عشق ایسا ہے، پھر اس کے بعد اس کا کوئی چارہ گر نہیں رہتا، جسے یہ عشق جو ہے بدلاحت ہوتا ہے، جسے یہ بیماری لگ جاتی ہے اور اس کا علاج کسی طبیب کے پاس نہیں ہوتا، اس کا چارہ گر کوئی نہیں ہوتا، جس سے محبت وہ کیا کہتے ہیں، تمہیں نے درد دیا ہے تمہیں دوا دے، وہ ایک مصرع ہے نا، وہ کیسی بھی مثال ہے، لیکن ہم تو اپنی مثال اپنے طرف لے جائیں گے جہاں ہمارا موضوع ہے۔ تو اب جہاں سے درد ملتا ہے وہی اس کا چارہ ساز ہوتا ہے، وہی دستگیری کرتا ہے۔ اب وہ بیمار ہوا تو حضور علیہ السلام کو پتہ چلا کہ جو میرا محیط صادق ہے تو ابھی ایمان سے خالق، ایمان سے خالی ہے، ابھی ایمان اس کے یعنی رگوں میں اور اس کے دل میں اور اس کے دل و دماغ میں سرایت نہیں کیا، ابھی تو ایمان اس کے دل میں اور حلق سے نیچے نہیں گیا، اس کا قلب تو ابھی اس کا دل ایمان سے خالی ہے، لیکن ہے دل میں میرے ساتھ محبت، ابھی تو محبت اور عشق کے رشتے میں وہ یعنی حضور سے وابستہ ہوا۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے، جو ابھی دائرہ ایمان میں نہ آئے، نبی سے سچی محبت کرے تو اس کا صلہ یہ ملتا ہے کہ نبی چل کر اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں، اور جب نبی چل کے گھر پہنچ جائے تو پھر ایمان چل کر سیدھا اس کے دل میں آ جاتا ہے، پھر وہ ایمان سے خالی نہیں ہوتا۔ لہذا عشق نبی ایسی چیز ہے اور وابستگی رسول ایسی چیز ہے، نسبت محبوب ایسی چیز ہے جو ایمان سے خالی انسان کو مرنے نہیں دیتی۔ یہ شرط اول ہے کہ جس کو حضور سے محبت ہوئی وہ ایمان سے خالی نہیں جائے گا۔ جب حضور علیہ السلام گھر تشریف لے گئے تو جب دیکھا تو یہودی کا بچہ ہے، تو ظاہر ابھی تو یہودی ہے اور یہودی کا ہی گھر ہے، یہودی کا بچہ ہے، تو لائیں تاریخ کی کتابیں، لائیں سیرت کی کتابیں، لائیں حدیث مبارک۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا اب بچے تیرا وقت ہے آخر، تجھے جو بیماری لگ گئی ہے اس کا علاج وصال محبوب کے سوا کچھ نہیں۔ اب یعنی کیا کہتے ہیں ہجر میں لذت طلب، وصل میں مرد آرزو، اب اس پہ آپ کو سمجھ نہیں آئے، یہ پھر 10-15 منٹ لگ جائیں گے اس کو سمجھانے۔ ہجر میں لذت طلب، جب تک انسان کو کوئی چیز ملتی نہیں نا تو 100 سال میں گزر جائے، وہ اس کی لذت میں رہتا ہے، کل ملے گا کل ملے گا کل ملے گا، جب وہ مل جائے تو اب تو وہ مل گیا، اب اس کے بعد خواہش کیا رہے گی، اب یہی ہوگی۔ وہ کیا کہتے ہیں میاں صاحب کہتے ہیں وہ گر کیا ماہی مجھے ملے خواب میں تو گل میں پالیاں باواں، دردی ماری آنکھ نہ کھولنا کہ پھر بچھڑ نہ جاواں، تو خواب میں بھی آپ نے آنکھ نہیں کھولتے کہ اس لیے کہ کہیں بچھڑ نہ جاؤں میں روح سے،
تو لہذا جب وصال ہوتا ہے، وصل ہوتا ہے، ملاپ ہوتا ہے یار سے، تو پھر اس کے بعد کوئی اور خواہش نہیں ہوتی، اس کے بعد یہی ہوتی ہے کہ بس ٹھیک ہے اب مر جائے بندہ، بس اس کے بعد کوئی بچھوڑا نہ ہو اور محبوب سے بچھڑ نہ جاؤں اور محبوب مجھ سے بچھڑ نہ جائے، جدائی پھر نہ حائل ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی آج تو محبوب چل کے گھر آ گیا، اب فرمایا بچے تیرا وقت ہے آخر اور مجھ سے کی ہے محبت، تو تیرا محب، تیرا محبوب محب کو یہ کہتا ہے آج کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ لے جو شرط اول ہے ایمان کے لیے۔ تو لہذا بیٹا کبھی اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، کبھی حضور کی طرف دیکھتا ہے، تو باپ کا ظاہر ہے اس کی اولاد تھی تو یہودی ہے، اب یہودی اپنی اولاد کو ہوتے ہوئے ایسے مرتے ہوئے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ کلمہ پڑھ لے، اب کیا دیکھتا ہے؟ اب جب رحمت چل کر گھر آ گئی تو اب پھر کس چیز کا سبحان اللہ، تو معلوم بات یہ ہوئی کہ جہاں بات کام نہیں آتا وہاں میں نے کہا تھا رسول کام آتے ہیں۔ ابھی تو النبی اولا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کی تفسیر اور تفسیر میں نے نہیں کی، ابھی تو میں نے یہ کہا ہے کہ جیسی محبت حضور کو ہے تو وہ نص قرآنی کی شکل میں نے پیش کی ہے۔ اب حدیث میں نے پیش نہیں کی یہاں کو کہ حدیث کی روح سے یہ ہے کہ آپ کے نبی کو آپ کے ساتھ کتنی محبت ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ آپ کے نبی کو قرآن کی روح سے آپ کے نبی کو آپ کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، حضور علیہ السلام آپ کو رکھتے ہیں پیارا، اور آپ کا تکلیف اور مصیبت میں پڑنا حضور علیہ السلام کو برداشت نہیں ہوتا، آپ کا نقصان برداشت نہیں ہوتا، آپ کی تکلیف حضور سے برداشت نہیں ہوتی۔ سمجھ آؤں گے کشتوں سمجھ آؤں گے۔ حریص علیکم، حضور آپ کے لیے انتہائی آپ کے دل میں حرص ہے، چاہت ہے، انتہا درجے کی خواہش، کہتے ہیں نا فلانا مال کا بڑا حریص ہے، یعنی انہوں ہر وقت مال 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 مال، ہاں جی، لیکن یہاں حریص کا مطلب ہے انتہائی خواہش۔ حریص علیکم، حضور کے دل میں اتنی محبت ہے، اتنی چاہت ہے آپ کی بہتری کے لیے، آپ کے نفع کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے، اتنا سوچ، اتنی سوچ، اتنا خیال، اتنی فکر کہ حضور نے اس بات کو اپنی جان سے لگا لی۔ کہتے ہیں یہ فلانے بندے نے وہ اپنی جان نہ لا لیا کہ دکھ جڑا جان نہ لگے۔ حضور علیہ السلام اتنی محبت فرماتے ہیں اپنی امت سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، کہ حضور نے نہیں فرمایا، یہ قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نبی کو اتنی محبت ہے کہ حریص علیکم، حضور علیہ السلام کو اتنی محبت ہے اپنی اولاد سے، اپنی اس روحانی اولاد سے کہ آپ نے ان کے نفع کو، ان کے فائدے کو اپنی جان سے لگا دیا۔ سبحان اللہ۔ بھی ہے قرآن پاک میں عام لوگوں کے لیے، اے نبی ان کے لیے آپ اتنا فکر نہ کریں، آپ تو اپنی جان گوا دیں گے ان کے لیے، اتنا فکر کرتے ہیں، اتنا فکر کرتے ہیں، جان آپ گوا دیں گے، یہ آپ کا کام اتنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، آپ کا کام ہے اس کو ان تک پہنچا دینا، پیغام دے دینا، پیغام آپ نے پہنچا دیا، اپنی جان سے نہ لگائیں اس بات کو۔ کس بات کو جان سے لگایا کہ مجھے فائدہ پہنچے؟ نہیں، آپ کے فائدے کے لیے حضور علیہ السلام اتنے تڑپتے ہیں، اتنا احساس رکھتے ہیں۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ حریص، پہلے فرمایا عزیز علیہ، اتنا مہربان ہے ان کا، اتنا پیارا رکھتا ہے ان کو، حریص علیکم، اور اتنی چاہت ہے اس نبی کے سینے میں اس امت کی بہتری کے لیے، اس امت کی نفع کے لیے، اس امت کے فائدے کے لیے۔ کیا حریص علیکم وہ میں جمع کی ضمیر ہے، ایک دو بندے کی بات نہیں، قیامت تک کے لیے جتنے بھی دائرہ ایمان میں آئیں گے، حریص علیکم بالمؤمنین، مومنوں کے ساتھ کیا ہے حضور جو سیغے رحمت اور مہربانی کے لیے اپنے لیے استعمال فرمائے۔ ان اللہ بالناس رؤوف رحیم،
نہیں سمجھ آئی؟ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، ابھی میں نے حدیث شریف کوئی نہیں پڑھی۔ ان اللہ، میرا مقصد ہوتا ہے قرآن پاک کے نص سے کسی مسئلے کو بیان کریں۔ بعد میں لوگ یہ کہیں گے وہ حدیث جو ہے ضعیف تھی، کمزور تھی، اس کی جناب یہ تھی، اس کی وہ تھی، تو ہم حدیث کی طرف بعد میں جائیں گے جب ضرورت پڑے۔ لیکن ابھی تو قرآن پاک ہی آپ کی تسلی کے لیے کافی ہے۔ قرآن پاک اپنے نبی کی محبت اپنی امت کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا حریص علیکم، فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم ہے مومنین کے لیے۔ اب یہ رؤوف الرحیم کیا ہے؟ کیا ہے رؤوف الرحیم؟ قرآن حکیم فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ انتہائی مہربان، انتہائی مہربان اور رحم فرمانے والا، کرم فرمانے والا اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ ہے۔ تو جو لفظ اپنی ذات کے لیے استعمال فرمائے، یہاں وہی لفظ مومنین کے لیے، وہاں بالناس تھا لوگ، یہاں بالتخصیص خاص طور پہ مومنین کا ذکر ہے، بالناس کا ذکر نہیں ہے۔ حضور بالناس نہیں، یہاں بالمؤمنین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لفظ ارشاد فرمائے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ بے شک لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے۔ لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سب کے لیے رحمت ہیں، لیکن خاص طور پہ جو انتہائی مہربان، انتہائی رحم فرمانے والے، انتہائی جناب پیار اور شفقت کا مظاہرہ فرمانے والے لوگ کون، کن لوگوں کے لیے؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے لیے تو خاص حضور رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ تعلق ہے جو تعلق اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا، اس نبی کا اپنی امت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور ایسا تعلق کسی نبی کا اپنی امت کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اب آئے وہاں تو ہم نے لوگوں کے لیے بد دعاؤں کو ہوتا ہوا دیکھا ہے، لیکن ہم نے حضور کی بارگاہ میں تو بد دعائیں نہیں دیکھی۔ جہاں تو ہم نے عام لوگوں کے لیے فائدہ دیکھا ہے، اس کی کام کی تفصیل ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے پھر کون سا فائدہ ہوگا؟ اب آئیں اس آیت کی طرف جو پوری تو بیان نہیں ہوتی، لیکن اس کا بس کچھ حصہ جو میں نے عرض کرنا تھا آپ کی خدمت میں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اور الف لام جو زائد ہے وہ حضور علیہ السلام کی خاصیت کے لیے ہے کہ یہ نبی، یہ وہ نبی ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین۔ اب جب نبی بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے تو یہاں مومنوں کے لیے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے۔ یہ سمجھ لیں یا یہ کیا ہے؟ اس نبی کا حق مومنوں کی جو جانوں کا ان پر حق ہے نا، ہر جان کا ہر بندے پر حق ہے، ہماری جان کا ہم پر حق ہے۔ جتنا حق مومنین کی جانوں کا مومنین پر ہے، اس سے بھی زیادہ حق نبی کا مومنین کی جانوں کا۔ بے شک سبحان اللہ۔ سب سے زیادہ حق ہے۔ اور اس کی ایک مثال میں عرض کر، بہت سی مثالیں ہیں صحابہ کی صحیح زندگی مثالوں میں، لیکن ایک مثال ہے غزوہ بدر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر، وہ تو کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا تھا۔ جب لڑنے کے لیے آیا تو اس